یہ چار تصاویر مادے کی مختلف حالتوں کو ظاہر کرتی ہیں جنہیں پارٹیکولیٹ ماڈل کہا جاتا ہے۔ یہ دو جہتی خاکے ہیں جو ہمیں مالیکیولی سطح پر مادے کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ ان خاکوں میں دکھائے گئے ہر دائرے کو سیاق و سباق کے لحاظ سے ایک ایٹم، مالیکیول یا آئن سمجھا جا سکتا ہے۔ ان ذرات کی ترتیب اور آپس میں تعامل یہ طے کرتا ہے کہ مادہ کس حالت میں موجود ہے: ٹھوس یعنی سالڈ، مائع یعنی لیکوڈ، یا گیس یعنی گیس۔ مثال کے طور پر ایک حصے میں ذرات منظم اور قریب قریب جڑے ہوئے ہیں اور برتن کی شکل اختیار نہیں کرتے، جو ظاہر کرتا ہے کہ یہ ایک ٹھوس مادہ ہے۔ یہ کسی بھی قسم کا ٹھوس ہو سکتا ہے، جیسے کہ آئنک ٹھوس یعنی آئنک سالڈ جس میں جالدار ساخت ہوتی ہے، کوولنٹ نیٹ ورک ٹھوس یعنی کوولنٹ نیٹ ورک سالڈ، بین المالیکیولی قوتوں سے جڑے مالیکیولی ٹھوس یعنی مالیکیولر سالڈز، یا دھاتی ٹھوس یعنی میٹالک سالڈز جہاں ایٹمز ایک دوسرے کے ساتھ ویلنس الیکٹرونوں کا سمندر شیئر کرتے ہیں۔ دوسرے حصے میں ذرات برتن کی شکل اختیار کرتے نظر آتے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر پھسل سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے درمیان بین المالیکیولی قوتیں موجود ہیں۔ یہ ایک مائع کی حالت کو ظاہر کرتا ہے۔ تیسرے حصے میں ذرات نے آپس کی قوتوں پر قابو پا لیا ہے اور برتن کے اندر آزادانہ اچھلتے پھر رہے ہیں، جو کہ واضح طور پر ایک گیس کی حالت ہے۔ چوتھے منظر میں ذرات برتن کی شکل اختیار نہیں کرتے، لیکن ان کی ترتیب بھی منظم نہیں ہوتی، جیسے کہ عام کرسٹلائن ٹھوس کی ہوتی ہے۔ اسے غیر بلوری ٹھوس یعنی ایمورفس سالڈ کہا جاتا ہے، جیسے قدرتی ربر یعنی نیچرل ربر۔ یہ مواد ایک سخت اور دہرائے جانے والے سانچے پر مشتمل نہیں ہوتے، بلکہ طویل زنجیری مالیکیولز یا پولیمرز کی الجھی ہوئی شکل رکھتے ہیں۔ جب ان پر کھنچاؤ ڈالا جائے تو یہ دھاگوں کی مانند کھنچتے ہیں اور چھوڑنے پر تقریباً اپنی اصل شکل میں واپس آ جاتے ہیں۔ قدرتی ربر ایک نمایاں مثال ہے جو کاربن اور ہائیڈروجن کی زنجیروں پر مشتمل ہوتا ہے جو آپس میں الجھی ہوتی ہیں۔ پولیمر صرف ربر تک محدود نہیں بلکہ پلاسٹکس بھی پولیمر سے بنتے ہیں۔ کچھ پلاسٹکس زیادہ تر غیر بلوری ہوتے ہیں، کچھ بلوری یعنی کرسٹلائن اور کئی نیم بلوری یعنی سیمی کرسٹلائن ہوتے ہیں، یعنی ان میں منظم یعنی کرسٹلائن اور غیر منظم یعنی ایمورفس دونوں اقسام کے علاقے موجود ہوتے ہیں۔